السلام فرمائیں گے جاؤ در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ. جب سارے اکٹھے ہو کر در مصطفیٰ پہ آئیں گے کہیں گے آقا آج رب کے حضور شفاعت کیجئے. رب مان نہیں رہا, رب مان نہیں رہا. میرا رب محبوب سارے سجدے میں رکھیں گے اور رب کے حضور التجا کریں گے, مالک آج تیرے محبوب کے در پہ آئے ہیں, تو نے فرمایا تب اما سائل فلا تنہر. سبحان اللہ. خالی نہیں لوٹانا. جب یہ شان بھی ہے تو یہ میرے حق میں شفاعت قبول کر, ان کو جہنم سے نکال, سبحان اللہ. جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے. کس کی محبت ہے؟ میرے آقا کی محبت ہے, میرے آقا کی محبت ہے. برادران اسلام, اب محبت والے لوگ ہیں. جب دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت آتی ہے انسان کامیاب ہوتا ہے. اپنے بچوں کو, یہ جو بچے ہیں یہ بیٹھے ہیں, حالانکہ اصول یہ ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے چند بڑے بیٹھنے چاہیے, بات سمجھا سکیں. حق یہ ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے بڑے بیٹھے کہ بات سمجھا سکیں, لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے, لمحہ فکریہ ہے. یہ جیسے ڈھول آتا ہے نا, ڈھول باجا, بیلوں کا جلسہ آتا ہے, چھٹ وغیرہ آتی ہے, سارے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا چل بھی نہیں سکتے, پگڑی باندھتے ہیں, سب سے آگے. بچہ کوئی چلا جائے کوئی پیچھے ہٹ جاتے رہا, یہاں پہ کیا کام ہے. ایسی بات ہے کہ بیلوں کے جلسے پہ جائیں نا, جس کو نماز کے لیے بولتے ہیں نا کہ نماز پڑھا کرو, کہتے ہیں میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, گوڈوں میں درد ہوتا ہے, چل نہیں سکتا. بیلوں کے جلسے میں سب سے آگے بیٹھا, ایسا ہی ہے. چھٹ ہو تو تب بھی آگے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی تماشا ہو تو سارے سب سے آگے بیٹھا ہوتا ہے, بچے سارے پیچھے. اور جب میرے نبی کی ذکر کی بات آتی ہے بڑے سارے پیچھے اور بچے سارے آگے. یہ ترجیحات ہے, یہ ترجیحات ہے. یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں. لوگوں یاد رکھنا, جب تم ذکر مصطفیٰ سے دور ہوتے ہو, در مصطفیٰ سے دور ہوتے ہو, دنیا تجھے چھوڑ دیتی ہے, دنیا تجھے چھوڑ دیتی ہے, تجھے رائیگاں کر دیتی ہے. کسی سے دامن خیر البشر چھوٹا تو سب چھوٹا. بے شک کسی سے دامن خیر البشر چھوٹا تو سب چھوٹا. قسم ذات خدا کی, یہ اگر چھوٹا تو سب چھوٹا. اور در فردوس ہو, باب حرم ہو یا در کعبہ. سبحان اللہ. در فردوس ہو, باب حرم ہو یا در کعبہ. جو بات میں کر رہا تھا نا, جو کہتے ہیں کہ آج آپ نے حج کر لیا, آپ حضور کے زیارت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. شاعر کیا کہتا ہے, در مصطفیٰ ہو, در کعبہ ہو, باب حرم ہو یا در فردوس, اگر اس سرور عالم کا در چھوٹا تو سب چھوٹا. بے شک اگر سرور عالم کا در چھوٹا تو سب چھوٹا. برادران اسلام, اب دیکھیے, کیونکہ بات محبت کی چل پڑی ہے, محبت کی بات. حضرت سیدنا عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں, آقا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, میری دعوت قبول کرنا ہے, میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں. عثمان غنی بڑے سخی سخاوت. حضرت سیدنا عثمان غنی چلتے ہیں, آقا آگے آگے, حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے. حضرت عثمان غنی قدم گن رہے, قدم گن رہے, گن چکے نا. اللہ کے نبی نے پوچھا قدم کیوں گن رہے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی, جتنے قدم آپ کے میرے گھر کی طرف لگیں گے, ہر قدم کے بدلے میں ہمیں ایک غلام آزاد کر. سبحان اللہ. اب یہاں پہ میں نے عظمت اہل بیت بھی بیان کرنی ہے, حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بات بھی بیان کرنی ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا, آقا ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد. تشریف لاتے ہیں, مخدومہ کائنات تشریف فرمائے. آج عثمان غنی نے دعوت کی, آج عثمان غنی نے دعوت کی ہے, حضور کی دعوت کی. جتنے قدم حضور چلتے ہیں
حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے، ایک غلام آزاد کیا ہے۔ بیٹی والوں سنو، جنہیں رب نے بیٹیاں عطا کی ہیں، میرا رب ان کو سیدہ کی تنہید کی ضائع نہیں فرمائے۔ بیٹی کتنی عظمت والی ہے، پورے کائنات کو آتی ہے، اے علی جائے گا بابا کے حضور اور کہے کہ کل بیٹی کی بیٹی کی آج سارے صحابہ چل پڑے تو محکوم کائنات سارے سجدے میں ہر سجدے میں مالک۔ آج اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، صحابہ تشریف لا رہے ہیں، دعوت کرتی ہے محکوم کائنات سارے جھکتا ہے اللہ عرش سے جب سارے جھکتے ہیں تو اللہ جل وعلا فرمایا اے میرے صحابہ بتلائیے جو تم نے کھایا ہے یہ کھانا کیسا تھا، ایسا ذائقہ پہلے کبھی چکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہی آیا حاصل اب جب سارے کھانا کھا چکے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں کیا کیا تھا؟ ایک غلام آزاد کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی پھر سر سجدے میں رکھ کے روتی ہے، اے میرے مالک، عثمان نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے، میرے پاس وہ کچھ نہیں، تیرے حضور کی التجا کرتی ہوں، جتنے قدم میرے مصطفیٰ چل کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے میں ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت صحابہ سے جدا نہ صحابہ اہل بیت سے جدا۔ یہ محبت کی بات ہے نا، آج میراث میں دیکھتے ہیں اہل بیت کو مقام کیسے ملا نبی کے صدقے، اہل بیت کو مقام کیسے ملا نبی کے صدقے، صحابہ کو مقام کیسے ملا۔ ایک حدیث سنی ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا آج سارے سنتے ہیں، ہم نے سارا سنا ہے لیکن سمجھا نہیں، اختلافات کے اندر پڑ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت بیٹھے ہیں، مولا کائنات تشریف لاتے ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر محبت کے ساتھ علی کے چہرے کو علی کے چہرے کو کتنی محبت کے ساتھ دیکھا، عشق کے ساتھ دیکھا۔ جتنی دیر علی بیٹھے رہے صدیق اکبر دیکھتے ہیں، جب علی چلے جاتے ہیں نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، ابا جان آپ علی کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، آپ مجھے بتائیے میرے حاجی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، کوئی پوچھنے آئے کہ مقصودی صاحب کیسے ہیں، یہ کہیں گے ہمیں ہی ہیں، تعلق جو اچھے کوئی نہیں۔ جب تعلق اچھے ہوں، کوئی اگر تعلق اچھے کوئی پوچھے گا جی بندہ بھی بڑا اچھا ہے، آتا ہے بلاتے ہیں آ جاتا ہے، تعریفیں کریں گے۔ تعریف کون کرتا ہے؟ جس کی محبت ہو۔ جب عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں، ابا جان آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تاجدار صداقت فرماتے ہیں، اے میرے بیٹی میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بات ادھر چلی، محبت کی بات چل رہی تھی، حضور سے محبت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ جب تم اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے تو رب تم سے محبت کرے گا، بے شک رب تم سے محبت کرے گا۔ حسین آباد کے مشہور مسلمانوں، تم سب نے مل کر میرے نبی کا جشن منایا، اور کہتا ہوں میرا مالک تم سب کے گھروں کا آمین آمین۔
بات کرنے لگا ہوں، یہ بڑی مشکل بات ہے، سخت بات ہے، میلاد کا پیغام میں دیکھنے لگا ہوں۔ ایک دن حضور بیٹھے ہیں، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ آج مانگ جو کچھ مانگنا، سبحان اللہ، آج مانگ جو کچھ کچھ مانگنا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سب سے پہلے یہاں پہ میرے نبی کی اختیارات کی بات ہے۔ میں مشکل بات نہیں کروں گا کہ حاجی صاحب مجھے کہیں کہ مقصودی صاحب جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، میں کہوں حاجی صاحب 1,00,000 روپے دے، یہ کہیں کہ میرے پاس تو ہے نہیں، میں کہاں سے دے سکتا ہوں۔ ان کی دعوے کی نفی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہو گئی نا، میں نے مانگ لیا، ان کے پاس تھے ہی نہیں، ان کی بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ مانگ تو جو کچھ مانگنا چاہتی ہے، گویا میرے نبی بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، رب دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ رب دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، آقا اگر اجازت دے نا تو میں اپنے بابا جان سے مشورہ کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں صدیق اکبر سے مشاورت کر لوں۔ آقا نے فرمایا کر لے۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ پہنچتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس فرمایا، بابا جان آج اللہ کے نبی نے بڑے خوش ہو کر کہا کہ اے عائشہ مانگ جو کچھ مانگنا ہے، مانگنا چاہتے ہیں۔ بابا جان مجھے بتلائیے میں کیا مانگوں؟ اب کوئی دنیا دار ہوتا ہے تو کہتا کہ جنت مانگ لے، پیسے مانگ لو، یہ مانگ لو، مانگ لو، لیکن وہ یار غار تھے نا، سبحان اللہ، نبی تھے، ہم راز نبی تھے۔ کہتے ہیں اے بیٹی وعدہ کر جو نبی بتائیں گے وہ مجھے بھی بتلائے گی، سبحان اللہ، جو نبی تجھے بتلائیں گے وہ مجھے بتلائے گی۔ کہتے ہاں بتلاؤں گی۔ فرمایا جانا اللہ کے نبی سے کہہ کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتلا۔ سبحان اللہ، جب عائشہ صدیقہ واپس آتی ہے نا، فرمایا حضور اب میں نے ایک سوال چیز مانگنی ہے آپ دیں گے، پوچھو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا جب آپ معراج کی رات گئے تھے تو رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، بتلائیے ان میں سے ایک راز کی بات بتلائیے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بات صدیق اکبر ہی کر سکتے۔ سبحان اللہ، اب یہاں پہ میں جو بات بتلانا چاہتا ہوں میلاد کا پیغام ہے، میلاد کا پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ سن، جو راز کی باتیں تھیں نا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے رب نے فرمایا تھا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے میرا رب اس کو بغیر حساب کی جنت عطا۔ سبحان اللہ، جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ناراض ہے راضی کر دے، صلح کر دے، جڑوا دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، میرا رب بغیر حساب کی جنت عطا۔ سبحان اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر چکی تھی ابا جان سے، جب سیدنا صدیق اکبر سے یہ بات کی نا تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں بابا جان بات بڑی خوشی کی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اب یہ بات کوئی راز والا سمجھ سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی بات خوشی کی ہے مگر تو نے ایک رخ دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے جو کسی کا دل توڑ دے رب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج ہم کتنے دل توڑتے ہیں، کتنے دل دکھاتے ہیں، سگے بھائی بولے ہوئے زمانے گزر گئے، سگے رشتہ دار بولنا گوارا نہیں، گلی سے گزر جاتے ہیں دیکھنا گوارا نہیں۔ حقیقت بات ہے رشتے ناتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کا میلاد منانے والوں یہ انائیں
یہیں رہ جاتی ہے، یہ تمہاری پگڑیاں یہی رہ جاتی ہیں، یہ تمہاری جھوٹی ناموزیں یہی رہ جاتی ہے۔ جب نبی کے قدموں میں جاؤ گے، میرے مصطفیٰ نے کچھ دیا کہ میری حدیث تھی، جو جیتا ہوا دل جوڑ دے اللہ بغیر حساب کی جنت عطا کرے گا۔ تو نے اپنے بھائی کو راضی کیوں نہیں کیا؟ اپنے بھائی کو راضی کیوں نہیں کیا؟ آج جائیداد کے چکر کے اندر جائیدادیں یہی رہ جاتی ہیں، بے شک مکان یہی رہ جاتے ہیں۔ اور میلاد کا پیغام دینے لگا ہوں، آج ہم لنٹر ڈالتے ہیں نا، سب سے اچھا سریا ڈالا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ بے شک پوچھتے ہیں جی سریا کون سا اچھا ہے، کس کمپنی کا اچھا ہے، سیمنٹ کون سا ڈالوں میں جو گرپ چھوڑے نہیں، خراب نہ ہو۔ بے شک پوچھ پوچھ کے ہم نے مکان بنایا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جو تو اپنی محنت کی کمائی سے کوٹھی بناتا ہے، مکان بناتا ہے، مضبوط ایرے رکھتا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہے، سارا کچھ مضبوط ہے، ٹھیک 100 سال کے بعد تیرا اس گھر میں نام لینے والا کوئی نہیں رہتا، تیرے گھر کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، تو بے نام و نشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ مگر جو میرے مصطفیٰ کریم کی نظروں سے جام پی لیتا ہے، جس کے دل کے اندر نبی کی محبت آ جاتی ہے، ارے قیامت تو آ سکتی ہے مگر اس کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ بے شک اگر آج بھی زندہ ہے تو خواجہ معین الدین چشتی سبحان اللہ نام زندہ ہے، اگر آج بھی زندہ ہے تو داتا علی اجمیری کا نام زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر کا نام زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے تو حضور پیر مہر علی شاہ کا نام زندہ ہے، ارے آج بھی زندہ ہے تو خواجہ قاسم موڑوی کا نام زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا جام دیا تھا۔ جب نبی سے محبت کی، رب نے ان سے محبت کی، اب قیامت تو آ سکتی ہے، ان کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا، ان کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کے غلاموں، ولیوں سے محبت کرو، بے شک ولیوں سے محبت کرو محبت کرو۔ اور آج میں ولیوں کا پیغام دینے لگا ہوں اور ساتھ دعوت بھی دینے لگا ہوں، اور یہ اعلان شاید ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، 13 اکتوبر یہ جو آنے والے دن ہے نا، کیونکہ پرسوں یکم ہے، کل یکم ہے، کل تو 13 اکتوبر بروز جمعہ، یہ اگلا جمعہ آئے گا، اس سے اگلا جمعہ، دن 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک، یعنی 1 بجے ہماری تقریر ختم ہو جاتی ہے، یعنی 10 سے لے کر 1 بجے تک جامع مسجد نور مصطفیٰ محلہ جھپٹ بھون کے اندر ایک عظیم و شان عرس پاک تقریب ہوگی، جس میں میرے مرشد گرامی تاجدار ولایت غوث زمان حضور کتاب بابا جی کی سید محمد محمود الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی تشریف لائیں گے، سارے آئیں، اللہ کے ولی کی زیارت کریں، اور اس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ قاری محمد شکیل چشتی صاحب کا ہوگا، اور قاری برہان صاحب آقا کی بارگاہ کے اندر نعت پیش فرمائیں گے۔ یہ مختصر سمے ہوگی اور سب کو دعوت ہے، بے شک انشاءاللہ 13 اکتوبر کو آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بولیں انشاءاللہ، اگر کوئی نہ آ سکا ناراضگی نہیں ہے، مگر آپ نے کوشش کرنا ہے، جمعے والے دن آپ میرے پاس تشریف لائیں، میری مسجد کے اندر تشریف لائیں گے، آپ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، انشاءاللہ اور اسی مسجد کے اندر ایک اگلا جمعہ چھوڑ کے پھر 27 اکتوبر کو پھر بڑی 11ویں شریف ہوگی، ٹھیک ہے بڑی 11ویں شریف، وہ بھی دن 10 بجے شروع ہوگی 1 بجے تک، اس میں خصوصی خطاب پرورد آگوشی ولایت صاحبزادہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب آستانِ عالیہ کوٹ گولہ سے، دونوں محفلوں کے اندر اللہ کے ولی تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں محفلوں کے اندر اللہ اللہ کے ولی تشریف لا رہے ہیں۔ اب اللہ کے ولی کی پہچان بتانے لگا ہوں، ایک حدیث پاک اور میری حاضری مکمل۔ سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ میں پتہ کر آج تعویذ لکھنے والے کو اللہ کا نبی بنا دیا، ایسی بات ہے؟ جو کتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کو بھی پیر بنا دیا، بس سگریٹ پی رہا ہے اس کو بھی پیر بنا دیا۔ نہیں، پیر وہ نہیں ہوتا جس 11ویں والے پیر کی ہم 11ویں مناتے ہیں، سرکار غوث پاک وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ فضا کے اوپر اڑتا ہوا آ رہا ہو، کیا فرمایا؟ فضا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، شریعت مصطفیٰ کا پابند نہیں ہے، ولی نہیں جادوگر ہو سکتا،
ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ کیا فرمائی؟ پہلے کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے، چہرہ دیکھو خدا یاد خدا آئے۔ یاد آ جائے۔ اللہ کے نبی کی پہلی نشانی چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے۔ دوسری نشانی جب ان کی محفل میں بیٹھو گفتگو کرے علم کے اندر اضافہ، جب بات کرے جب بات کرے تو آقا کی محبت کی بات کرے، اور اس نے فرمایا جب ان کے کردار دیکھے آخر ان کا کردار دیکھیے گا۔ یہ 2 محفلیں 13 اکتوبر اور 27 اکتوبر دونوں کے اندر آپ نے آنا ہے۔ 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک دونوں میں جمعہ ہوگا، دونوں میں اللہ کے اندر اللہ کے ولی آئیں گے۔ آئیں ولیوں کی زیارت کریں اور اپنی ایمان اپنی ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ اسلام آپ 2 خطیب ہیں جنہوں نے آنا ہے اور کتاب پڑھنا ہے۔ میں نے 2 جگہ پر پڑھا ہے، اور میں نے آج آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے زیادہ حق نہیں ہے۔ ان کا بیسک سبب ہوتا ہے حسد۔ ہم یہ دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ کسی کا بیٹا پیدا ہو گیا حسد ہو گیا، کسی کا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا حسد پیدا ہو گیا، کسی نے مکان بنا لیا حسد پیدا ہو گیا، کسی نے رنگ کر لیا تو حسد پیدا ہو گیا۔ یہ حسد ہے مگر خصوص لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آج کی نشست اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے، پتہ چلے یار ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں، نبی نے فرمایا کیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والا جو ہے نا وہ بغیر حساب آنے والا بغیر حساب چلتی ہے۔ اس آدمی سے فرماتے جب میں نے دروازہ کھولا تو انسان سامنے کھڑے تھے، تازہ وضو کی بارگاہ سے پانی کی طرف ٹپک رہے حضور کی بارگاہ کے اندر مسئلہ حل تھوڑی دیر بیٹھے چاہیے۔ اب دوسرا دن ہے اس آدمی سے فرماتے ہیں وہی بات وہی لمحات ہے حضور کی بارگاہ کے اندر پھر دستک دی۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن فرمایا جاؤ دروازہ کھولو جو آنے والا ہے وہ بغیر حساب کے چلے۔ اب ہمیں کیا پتا دروازے میں دستک کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ آنے والا کون ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ جو آیا ہے مرنے کے بعد آپ بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ یہ مقام کس کا ہے؟ میرے نبی کا مقام ہے۔ اب تیسرا دن آیا، جب تیسرا دن آتا ہے دروازے میں پھر دستک ہوتی ہے۔ جیسے ہی دستک ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والا ہے بغیر حساب سے۔ اب صحابہ رسول کہتے ہیں میرے دل کے اندر بات ہے کاش وہی ہو، کاش وہی صحابی ہو جو 2 دن آیا۔ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا مجھے تیسرے دن والا وہی ملا۔ گاڑی سے پانی کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا وہی صحابی رسول کھڑے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ سے واپس چلے میں ان کے پیچھے چلتا رہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس بس کے اندر تشریف لائے سبھی
نہیں کہتا ہوں. آپ توجہ کیجیے گا. آخری بات اللہ کرنے لگا. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اس صحابی کے پیچھے چل پڑا. وہ کہا جاتا ہے تمہارا مہمان بننا چاہتا ہے. وہ چاہتے تھے کہ دیکھو یہ عمل کون سا ہے کہ 3 دن اللہ کے نبی نے لگاتار جنت کی بشارت کی. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. فرماتے ہیں میں دیکھوں نہیں رکھ دیا. اب میں 3 دن دیکھتا رہا وہ میری طرح ہی میں تہجد پڑھا کرتا تھا. تہجد بھی نہیں پڑھا. میں حیران ہوں کہ خاص عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے. تیسرے دن جب واپس آنے لگا تو وہ ساتھی کہتے ہیں آئے تھے چلے جا رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن نبی کی بارگاہ میں تھا. آئے اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر حساب کی جنت میں جا کے میں دیکھنے آیا تھا کہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے یہ مقام دیا ہے کہ بغیر حساب کے تو جنت میں جائے گا. وہ کہتا ہے کہ نمازیں اتنی لمبی چوڑی نہیں پڑھتا, تہجد نہیں پڑھتا, یہ تھوڑے تھوڑے عمل ہے جو کر لیتا ہوں. مجھے اندازہ نہیں کہ کس وجہ سے ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میں ہر بندے کے بارے میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں, کسی سے کینہ نہیں رکھتا, کسی سے حسد نہیں کرتا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس کا دل ہر قسم کے حسد سے پاک ہے, اس لیے اللہ نے اس کو جنت دی. اس لیے دعوت ذکر ہے اپنے دلوں کو کینے سے دور سے میلاد والے آتا تھا, میلاد منانے والوں کو جس طرح یہ آج کے محفل کے اندر بیٹھے ہیں اس گھر کو آباد ہے. یہ گھر قیامت والے دن پوچھے گا یہ بنایا تھا آباد کیوں. یہ گھر لائٹنگ سے آباد نہیں ہوتے, پنکھوں سے آباد نہیں ہوتے, رنگ اور روغن سے آباد نہیں